بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 88، حضرت سیدنا عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے ابو ایحاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی، پھر ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا، بے شک میں نے عقبہ کو اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ تم نے پہلے مجھے اس کی خبر دی تھی۔ پھر وہ سوار ہو کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے، یعنی اس کو اپنے نکاح میں برقرار رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ پھر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، اور اس نے پھر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آ کے یہ بات کرتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک عورت نے اس طرح کی خبر مجھے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم کیسے، یعنی اس کو اپنے نکاح میں برقرار رکھو گے، حالانکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اب تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ثابت ہو رہے ہو، تو اس نکاح کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے برقرار بھی رکھتے تو بھی ان پر یہ تہمت رہتی کہ انہوں نے اپنی دودھ شریک بہن سے نکاح کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواہ انسان کا دامن پاک ہو اور وہ حرام کاری سے بری ہو، پھر بھی اس کو حرام کی تہمت سے بچتے رہنا چاہیے، اور جو مشتبہ چیزوں سے، شک و شبہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو آپ نے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 52 میں یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس عورت نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے تم کو اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو ان کا نکاح مشتبہ ہو گیا، اور ان کے دین اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے اور اس مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی تمام مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔